الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 24 یہ ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے، تو آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر کیا، اہل جنت کا، اہل جہنم کا. ہم نے ان کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں کیا حالات پیش آئیں گے، اللہ نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ دکھائی، اور اہل جنت کو کیا نعمتیں عطا ہوں گی اللہ نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی. فرمایا اس کے بعد وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، انہیں ہدایت کی گئی پاکیزہ کلمات کی طرف، جو ہم نے اس کے حوالے سے پچھلے درس میں پڑھا تھا. وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت کی گئی تمام خوبیوں والے رستے کی طرف. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کے ذکر کے بعد، یعنی کہ وہ ہلکی سی وہ جھلک ایک ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے علیحدہ سے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان کو ہدایت دی پاکیزہ کلمے کی طرف، ہم نے ان کو ہدایت دی خوبیوں والے رستے کی طرف. یعنی اس کا مطلب وہ ہے کہ جو علماء کرام ہمیشہ سے بتاتے آتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو بندے کے لیے وہ ہے ہدایت کا ملنا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی بندے کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رضامندی والے کام کیا ہیں اور اللہ کی ناراضگی والے کام کیا ہیں. وہ کام کیا ہیں جن کو کرنے سے جنت ملتی ہے، وہ کام کیا ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ساری خوبیوں والے رستے کی طرف ہم نے ان کو ہدایت کی. اب صراط الحمید کیا ہے؟ صراط الحمید وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلائیے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہدوء الی صراط الحمید سے مراد وہ اسلام ہے، اسلام کا رستہ کہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہدایت کی، سب خوبیوں والا. آپ دیکھیں دوسری تمام چیزوں سے قطع نظر
اگر مختصراً ایک جملے میں اس بات کو سمیٹا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ استنجا کرنے سے لے کر پوری دنیا پر حکومت کرنے تک کا طریقہ اللہ رب العزت نے اسے ایک دین کے اندر ہمیں بتا دیا. زندگی گزارنے کے شعبہ ہائے جات جتنے بھی ہیں ان میں کوئی شعبہ ایسا نہ چھوڑا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کسی اور تہذیب یا تمدن کی پیروی پر مجبور رکھا ہو. سب سکھایا گیا. دنیا گزارنا اور آخرت میں کامیاب ہونا، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ہمیں سکھا دی. تو یہی وجہ ہے فرمایا وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ہم نے اس خوبیوں والے تعریفوں والے رستے کی طرف جو ہے ان کو ہدایت کی. آپ کبھی غور کریں اس بات کی طرف، وہ آدمی کہ جو گائے کی پرستش کر رہا ہے اور خود ڈاکٹر ہے، گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اب اسے ذرا غور سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اپنا دین، آپ کو سمجھ میں آئے گا اپنا مسلمان ہونا، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہدایت کی اہمیت کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اس کے باوجود وہ گائے کا پیشاب پی رہا ہے. اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بعض مرتبہ اس کے مقابل ہم میں وہ فریق ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کچھ بھی حاصل نہیں کی ہے، ان کو بس ایک دین اسلام کی طرف سے ہدایت ملی ہے، وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہیں. اب جب وہ اپنا موازنہ کریں اس سے، تو وہ یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلایا، ورنہ آج ممکن تھا کہ ہم بھی اس طرح گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. یہ تو صرف ایک مثال ہے جس کو آپ بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ پوری دنیا کے مذاہب اور ان کے طور طریقوں کے اوپر غور کریں، پھر اپنے عبادات اعتقادات کے اوپر غور کریں، تو آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی نعمت کر رکھی ہے. اور ان سب کا ایک مرکز ہے، اس دین کا ایک مرکز ہے. یہ دین جہاں سے شروع ہوتا ہے ایک جگہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ جتنی اہمیت اس جگہ کی ہے نا، دنیا میں کسی جگہ کی نہیں. اور مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں بت پرستی جب اپنے عروج پر تھی تو انہوں نے اگر کسی جگہ کو مرکز بنایا، انہوں نے بھی اسی جگہ کو اپنا مرکز بنایا. میں بات کر رہا ہوں کعبۃ اللہ کی، میں بات کر رہا ہوں مسجد حرام کی. ہر فریق نے دنیا بھر سے لا کے اپنے بت وہاں پہ رکھ دیے. 360 بتوں کا مرکز. پوری دنیا سے جتنے بھی بت پرستی کے قائل، جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ تھے، وہ سال میں ایک مرتبہ لازمی اس گھر کی آ کر زیارت کرتے تھے. اور آپ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، دین کی ابتدا ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صراط مستقیم کی ابتدا ہوتی ہے. رستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہنچتا ہے جنت. آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں نہیں اتارا تھا، آدم علیہ السلام کو اس جگہ اتارا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ، وہ سب سے پہلا گھر جو ہم نے اپنی عبادت کے لیے تعمیر کروایا وہ ہے جو مکہ میں ہے. اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. جب آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے تو لازماً وہ مطلب کچھ اور نہ صحیح، حج، روزہ، نماز، دیگر تمام چیزیں ایک طرف رکھ دیں، نماز مسجد میں پڑھیں گے. اور اللہ نے کہا پہلی مسجد ہی جو ہم نے بنوائی ہے وہ کہاں بنوائی ہے؟ مکہ میں. تو آدم علیہ السلام کو بھی وہیں اتارا گیا، اس گھر کی ابتدا ہوئی، اس کی بنیادیں رکھی گئیں. اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، مثال ہے بنی اسرائیلی روایات دیکھیں، تفاسیر دیکھیں، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر دیکھیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے آدم علیہ السلام نے ایک ایک دو دو پتھر لا کے چاروں طرف سے اس جگہ کو، یعنی دیواریں ایک اٹھا دی تھی، ایک جیسے کہ وہ مرکز ٹائپ کا، ایک گھر ٹائپ کا بنا دیتا. ایک دو پتھر لا کے نا چاروں طرف سے، کہ بھئی یہ جو حصار ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد حرام ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. افتاد زمانہ کے ساتھ آہستہ آہستہ
وہ نشانات زمین میں دب گئے، کیونکہ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو عرب خطہ ہے یہ اصلاً ریتیلا علاقہ ہے، یہاں ریت کے طوفان آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جو بنیادیں تھیں آدم علیہ السلام کے بعد وہ زمین میں دب گئیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کے درمیان کا جو حصہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بیان کیا کہ اس بیچ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا، ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا، یعنی کہ اس کو ٹھیک کر دیا کا لفظ ہے، اور ٹھیک کر دیا سے مراد یہ کہ ظاہر کر دیا، کیونکہ ساری آگے کی تعمیر تو کی ہی ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس آیت کو پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب اس کو ظاہر کیا گیا تو وجہ کیا تھی کہ وہ اس بوان ابراہیم مکان البیت، ہم نے یعنی جو مسجد حرام کی جو جگہ تھی ابراہیم کے لیے ظاہر کی، کیوں؟ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کوئی کسی قسم کیا شریک مقرر نہ کرے، یہ بحث ہی نہ ہو کہ اللہ اس مندر میں ہے یا اللہ اس چرچ میں ہے، یا خدا کی عبادت ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، یہ بحث ختم، یہ وہ جگہ ہے جو خدا کی عبادت کے لیے بنی تھی، ختم۔ کسی بھی قسم کے عبادت خانے کی مذمت، کسی قسم کے عبادت خانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کے لائق جگہ ہے اب تک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فضائل عطا کیے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 5 باتوں پر مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی جگہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے اس جگہ، عبادت یہاں ہوگی، یعنی وہ عبادت جو بدنی ہوتی ہے، بدنی ہر عبادت یہاں ہوگی، مثلا طواف، مثلا قیام، مثلا اعتکاف، مثلا رکوع، مثلا سجدہ، مثلا جلسہ، مثلا اعتکاف، مثلا قربانی، ہر بدنی عبادت کہاں ہوگی؟ یہاں ہوگی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی، کسی کے لیے نہیں ہوگی، نہ قیام کسی اور کے لیے، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قربانی، نہ کوئی اور چیز، سب یہاں ہوگا۔ اللہ تشرک بھی شیئا وطاہر بیتیہ، اور پاک کرے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو ایک تفصیل ہے، ہم پڑھیں گے اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر اگر موجود ہے اور یہ سب کام وہاں چل رہے ہوں، وہ گھر موجود ہو، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، وہ گھر موجود ہو، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف عقیدت سے متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف عبادت کے لیے متوجہ ہوں، لوگ اس کے لیے عازم سفر ہوں، تقرب کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، کسی بھی وجہ سے لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے، آخر کار لوگ اس دین کی طرف آئیں گے جو دین اللہ کا نازل کردہ ہے، لوگ اس عقیدے کی طرف آئیں گے جو اللہ کا نازل کردہ ہے، لوگ اس عبادت کے طریقے کی طرف آئیں گے جو اللہ کا نازل کردہ ہے، لوگ اس دین کی طرف آئیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ اس گھر کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس گھر سے لوگوں کو ہٹانا ہے۔ شیطان نے اپنا پورا زور صرف کرنا ہے کہ لوگ کسی بھی طرح اس مرکز کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اس گھر سے لوگوں کو روکا گیا۔ اب قرآن نے اس جگہ سورہ حج میں اس جگہ اللہ رب العزت نے جو توجہ دلائی ہے وہ ایک مخصوص واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ مسجد پہلے سے ہے، بت بعد میں ہے، مسجد پہلے سے ہے، بت بعد میں ہے، تو بت ہٹائے جائیں گے، اللہ کی عبادت روکی نہیں جائے گی۔ آپ نہیں سمجھے؟ مسجد پہلے سے ہے، بت بعد میں ہے، بت ہٹائے جائیں گے، اللہ کی عبادت روکی جائے گی، وہ ہوگی، وہ ہر صورت میں ہوگی، انہیں ہٹایا جائے گا، ٹھیک ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا، انہیں کعبۃ اللہ سے روک دیا گیا، انہیں مکہ شہر سے ہی بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 اور بعض روایات کے اندر 1400 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ تیار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور عازم سفر ہوئے مسجد حرام کے لیے، رستے میں روک لیے گئے. رستے میں ہم نے سورہ فتح میں، سورہ محمد میں، سورہ توبہ میں اس حوالے سے بڑا تفصیل سے پڑھا ہے. وہ روک لیے گئے اور روکے گئے کہ تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہیں روک دیا. یہاں تک کہ معاملہ جنگ کے اوپر چلا گیا تھا، جنگ کے اوپر کہ جنگ ہوگی. بہرحال جنگ کے بادل چھٹ گئے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ایسی سبیل پیدا کی کہ جس سے بجائے اس کے کہ اس وقت آپس کے کشت و خون کے نتیجے میں یہ سارے مارے جائیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ کچھ ہی عرصے میں یہ جو آج ان کے دشمن کے حیثیت سے کھڑے، کل ان کے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کے اس دین کے جانثار و خدمت گزار بن کر کام کر رہے ہوں گے اور اسی گھر کی حفاظت پہ مامور ہوں گے. ٹھیک ہے، صلح ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرما دی، ایک بات سمجھا دی. فرمایا ان الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا، وہ جن لوگوں نے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جس کو ہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے لیے، وہ چاہے یہاں کا رہائشی ہو چاہے باہر سے آئے ہو، یہاں کا رہائشی ہو چاہے باہر سے آئے ہو، سب کے لیے متبرک، مقدس اور آبادی کے لائق ہے. آپ سمجھیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس علاقے میں، اس خطے کے اندر کسی قسم کے الحاد کو فروغ دے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. 4 باتیں سمجھیں. پہلا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. آپ دیکھیں اس بات کو، مثلا ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر یہ ہے وہ اس گھر کے اندر ان لوگوں کو آنے اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کے چھوٹوں کے نزدیک یہ بے دین ہے، ان کے بڑوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادھر آئے، لوگوں سے ملے جلے، اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. آخر کار ہمارے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھے گی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کافی ہے. اور یہ جتنوں کو بھی اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، یہ جن پہ ہماری سرداریاں چل رہی ہیں، یہ جن کے اوپر ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے چل رہے ہیں، یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. لوگ ایک اللہ والے ہو جائیں گے، ایک اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں گے. یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام کوئی وظائف کا دین تھوڑی تھا. پہلے دن سے یہ بات ہو گئی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بنائے جاؤ گے. پہلے ہی دن یہ بات نہیں ہوئی کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے چلے جاؤ تمہیں جنت ملے گی. نہیں، پہلے دن یہ بات ہوئی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پہ مستقیم ہو جاؤ، تم عرب و عجم کے مالک بنائے جاؤ. اس کا مطلب یہ وظائف کا دین نہیں ہے، اس کا اپنا پورا ایک سیاسی ڈھانچہ ہے. اب وہ جن کی سیاستیں چل رہی ہیں وہ تھوڑی معاملے کو چلنے دیں گے، اور انہیں پتہ ہے، انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے پوری دنیا سے لوگ سال میں ایک مرتبہ اس گھر کی طرف آتے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو اجازت دی یہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے تو لازمی بات ہے یہ اپنے دین کا، اپنے نظریات کا پرچار کریں گے. آج 10، کل 100، پرسوں 1000، اس سے اگلے دن لاکھ، اس سے اگلے دن کروڑ. آخر کار دنیا میں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا.
ان کا فرمان چلے گا، ان کی یعنی کہ تربیتیں چلیں گی، وہ جو عقیدہ، وہ جو نظریہ بیان کرتے ہیں وہی لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا۔ وہ جس طرح عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے لوگ عبادت کریں گے۔ وہ جس طریقے سے معیشت بتائیں، وہ جس طریقے سے معاشرت بتائیں، وہ جس طریقے سے شادی بیاہ بتائیں، وہ جس طریقے سے موت میت بنائیں، آخر کار لوگوں کا یہی طریقہ ہوگا۔ یہ ہمارا کہاں چلا جائے گا؟ ہماری سرداریاں ختم، پھر سرداریاں کس کی؟ پھر سردار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو نہیں جھٹلا رہے وہ، آپ سمجھو انہوں نے اللہ کو کہیں نہیں جھٹلایا۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، امن خلق السماوات والارض سیقولون للہ۔ آپ ان سے سوال کریں زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کرا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کو تو مانتے ہوں۔ مسئلہ سارا یہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بتا رہے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا علی آثارہم، ہمارے باپ دادا اس طریقے پہ نہیں چلتے تھے، ہمارے باپ دادا نے یہ باتیں نہیں بتائیں۔ پھر جھٹلایا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اصلاً جو جھٹلایا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا ہے۔ تو ان الذین کفروا سے مراد وہ نہیں ہے اصلاً کہ جو اللہ سے کفر کر رہا ہے، ان الذین کفروا سے یہاں مراد وہ ہے جو اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کر رہا ہے، وہ ان کی ہدایات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ان کی تو تفصیل آپ کو بتائی کہ وہ کیوں روک رہے تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن سمجھے ذرا بات کو، بات وہیں ختم ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ پہ بات ختم ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، واردات دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ واردات، دھوکہ، جھوٹ، فریب، جرم دو طریقوں سے ہوتا ہے، محسوس انداز میں اور غیر محسوس انداز میں۔ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی میں دو طرح کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ایک دہشت گردوں کو اور ایک سہولت کاروں کو۔ بھائی میرے پیارے، دہشت گردی کی کارروائی میں دو قسم کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے نا، ایک دہشت گردوں کو اور ایک ان کے سہولت کاروں کو۔ تو سہولت کار جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں غیر محسوس انداز میں۔ انہوں نے ہتھیار نہیں چلایا ہوتا، انہوں نے بام نہیں لگایا ہوتا، انہوں نے خود کا جیکٹ نہیں پہنی ہوئی ہوتی، انہوں نے اس طرح کے معاملات نہیں کیے ہوتے، لیکن غیر محسوس انداز میں انہوں نے سب چیزوں کی منصوبہ بندی کی بھی ہوتی ہے، ان کے لیے فنڈنگ کی بھی ہوتی ہے، ان کے لیے ٹریننگ دی بھی ہوتی ہے، ان کے لیے دیگر معاملات کیے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھو کہ بظاہر قاتل کے طور پر وہ سامنے نہیں ہے، وہ پیچھے ہے، لیکن اصل میں قاتل وہ بھی ہے۔ تو جرم دو انداز میں ہوتا ہے، ایک محسوس انداز میں اور ایک غیر محسوس انداز میں۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا ایک جرم ہے، لیکن یہ جرم دو طرح ہوتا ہے، ایک محسوس انداز میں اور ایک محسوس انداز میں روکنا وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ تلواریں لے کر پورا شہر لڑنے نکلا باہر، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، صحابہ نے بھی تلواریں نکالنے کی، آج خون کے اوپر اپنے جائیں گے، یہاں سے یا تو لاشیں جائیں گی یا ہم عمرہ کر کے جائیں گے، وہ بھی یہ سارے یہ ہو گیا۔ اب غیر محسوس انداز کیا ہے؟ میں آپ کو غیر محسوس انداز کی پہلے مثال ڈائریکٹ وہیں سے دیتا ہوں۔ آپ سورہ فیل پڑھو، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پڑھو آپ اس سورت، اس کی تفسیر پڑھو۔ صرف ایک بات ابرہہ نے غور کیا، عربوں کی طاقت یہ مرکز ہے، یہ گھر ہے، یہ عبادت خانہ ہے، اگر اس سے لوگوں کو ہم کاٹ دیں تو ان کی جو اجتماعیت اس گھر میں آنے کی وجہ سے بنتی ہے نا، وہ کٹ جائے گی۔ جو ان میں قوم پرستی، لسانیت اور الگ الگ مذاہب کے زہر ہم بھر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ یہ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بعض کو ہم خرید لیں گے، بعض کو مار دیں گے، پھر جو بچیں گے ان کو تو ہمارے ہاتھی پیس کے رکھ دیں گے۔ تو کیا کرا اس نے؟ یرموک کے مقام پر ایک کلیسا تیار کروایا سونے کا، ایک عبادت خانہ تیار کروایا پورا کا پورا سونے کا، اور اتنا حسین، اور اس زمانے کے آرٹ آف یعنی انفراسٹرکچر کے عین مطابق اتنا جدید سٹائل کے اوپر وہ بنا ہوا کہ بندہ جائے واپس آنے کا دل نہ کرے، واپس آ جائے تو بار بار وہاں جانے کا دل کرے۔
اور اعلان کروایا پورے خطہ عرب میں کہ اب لوگ اس سال سے وہاں نہ جائیں حج کرنے، ادھر آئیں۔ مرکز اب وہ نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے وہ جملہ نہیں، اس نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، تھوڑا غور کریں۔ وہ یہ جملہ نہیں کہہ رہا کہ کعبۃ اللہ کی عزت ختم، کعبۃ اللہ ختم، کوئی وہاں نہیں جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات کر رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اس سال سے وہاں حج کرنے کی بجائے یہاں حج کرنے آؤ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کعبۃ اللہ نہ جاؤ، جو اجتماع تم وہاں کرتے ہو وہاں کی بجائے یہاں کرو، جو اجتماع تم وہاں کرتے ہو وہاں کی بجائے یہاں کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو جدید دور میں ہیں، ایسے دور میں کہ ہم 5th جنریشن وار فیئر کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے جدید دور میں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا اور ہم نے پوری دنیا کی تاریخ بدلتے دیکھی، ایک ایسے دور میں کہ ہائبرڈ وار کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں بجائے فوجیں آمنے سامنے اترنے کے دنیا 2 طریقوں کی جنگوں کا شکار ہوئی، سول وار اور کرائے کے قاتلین۔ کسی بھی ملک کے اندر ملک دشمن عناصر کو پیسہ، اسلحہ اور تربیتیں دو اور اس ملک کے آرمی اور گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کر دو۔ اس وقت دنیا کی کم از کم 50% کی باریک ترین سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا فریب ہو گیا، ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ دشمن اس جنگ میں ایک قدم آگے نکل گیا کہ اس نے ہمیں اپنے مرکز سے غیر محسوس انداز میں توڑ دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا۔ آپ دیکھیں، برطانیہ جب یہاں قابض تھا اس زمانے کے اندر CIA نے عرب اسپرنگ کے نام سے ایک مشن بنا کے گورنمنٹ کے آگے رکھا کہ جس میں وہ مستقبل میں جو ایک بلاک بننے جا رہا تھا، عرب ایشیا بلاک جو بننے جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اپنا ذاتی بینک، اپنی ذاتی کرنسی، اپنی ذاتی آرمی ہوتی۔ کب؟ آج سے 60 سال 50 سال پہلے مسلمانوں کا اپنا بینک ہوتا ہے، مسلمانوں کی اپنا کرنسی ہوتی ہے، مسلمانوں کی اپنی کہ مشترکہ بری بحری فضائی فوج ہوتی، مشترکہ فوج، جیسے آج امریکہ کی نیٹو، جس میں 40 ممالک کی فوج مل کے ایک مسلمان ملک پہ حملہ کرنے آتے ہیں، ایسے ایک زمانہ پہلے ہماری مشترکہ ایک فوج ہوتی۔ CIA پہلے سے یہ نکال چکی تھی کون کون ہے اس میں، یہی افراد اس میں شامل ہیں، میں ان کا بھی جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہی افراد ان میں شامل ہیں، یہ ان کے سہولت کار ہیں، یہ ان کے فنڈ ریزر ہیں، اس ملک کے صدور، اس ملک کے وزراء، اس ملک کے آرمی چیف، اس ملک کے جو انٹیلیجنس کے عہدیداران ہیں وہ ان سب کے ساتھ ہیں، فلاں ان کے علماء ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان کو آہستہ آہستہ دینی ترغیبات دے رہے ہیں، جہادی ترغیبات دے رہے ہیں، ایک متحد فوج کی اور ایک اٹوٹ جنگ کی ایک ان کو کہ آگے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اس میں پوری دنیا پر مسلمانوں کی دوبارہ سے حکومت کا سلسلہ چل پڑے گا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عرب اسپرنگ کے نام سے ایک مشن بنا کہ جس میں تمام عرب خطوں کو، تمام مسلمان خطوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناؤ، ایک دوسرے سے توڑو، جس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے انہیں کعبۃ اللہ سے بدزن کرو، مسجد حرام سے، اس مرکز سے ان کو توڑو، سب سے پہلے عرب خطے سے ان کو توڑو، عرب خطے سے ان کے تعلقات بند کرو، ان کی آپسی جتنی بھی یہ آپسی جو معاملات یہ سب سے پہلے ختم کرو ان کا۔ اس کے لیے محسوس غیر محسوس جو طریقہ اختیار کرنا پڑے ہر طریقہ کر گزرو، لیکن ان کو آپس میں توڑو۔ بغیر تفصیل میں جائے صرف ایک مثال دیتا ہوں جو ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ کو فرقہ وارانہ اجتماعات کی دعوت دی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ، ہر فرقے کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے،
ایک مخصوص جگہ ہوتا ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے. مجھے بتائیے آج تک ان میں سے کسی بھی فرقے نے آپ کو حج کی دعوت دی ہے؟ یہ کہا ہو کہ ہمارا اصل اجتماع وہ ہوتا ہے، کچھ بھی کر کے، جیسے ہم بولتے ہیں نا، کچھ بھی کر کے، پیدل چل سکتے ہو پیدل چلو، بسوں میں جاؤ، اپنی کاریں رینٹا کار کرو، بائکوں پہ جانا پڑے، ٹرینیں پکڑو، کچھ بھی کرو، اجتماع کو کامیاب کرو. سیاسی مذہبی اجتماعات کے لیے ہم اپنے لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کرتے نہیں کرتے ہیں؟ مگر بتاؤ کیا حج کے لیے اس طرح کی ذہن سازی ہوتی ہے؟ کچھ بھی کرو، کمیٹیاں ڈالو، یہ کرو وہ کرو، قرض لو، کچھ بھی کرنا پڑے، حج کرنے پہنچو، کیا اس طرح کی کوئی ذہن سازیاں ہوتی ہیں؟ وہ ذہن سازیاں تو دور کی بات، جب اجتماع ادھر ادھر کے اجتماعی بنا دیے دوسرے. ہمارا اجتماع تو حج سے بھی بڑا ہوتا ہے، نام نہیں لے رہا کیونکہ ہمارا اجتماع تو حج سے بھی بڑا ہوتا ہے، حج کے برابر کا ہوتا ہے. کیا کس سے مقابلہ کرا آپ نے؟ نہیں، کس سے مقابلہ کرا؟ آپ اپنے مرکز سے ٹوٹے، مقابلہ اپنے مرکز سے کر رہے ہو. ماشاءاللہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ، اللہ نے کہا تھا، سننا، اللہ نے کہا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں ہوگے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھنا. ہم جہاں کہیں ہوتے ہمارا رخ کہاں ہوتا؟ معذرت کے ساتھ، جس کے لیے جو جگہ شریف ہے، مثالیں دوں، کھٹا شریف، سہون شریف، لاہور شریف، ملتان شریف، کنڈیارو شریف، رائے منڈ شریف، جس کے لیے جو جگہ شریف ہے توجہ بھی، اور جس کے لیے توجہ کہاں کرنے کا کہا تھا اللہ نے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں ہو اپنے رخ کہاں رکھنا، وہاں مسجد حرام کی طرف. اور یہ رخ رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ نماز میں بس قبلہ رخ ہو جانا، بس یہ اس کی اہمیت ایسے ہے. پیر اس کی طرف مت کرنا، پیٹ اس کی طرف مت کرنا، بس اس طرف. یہ بحث تھی خالی. بحث یہ نہیں تھی کہ پیر اس کی طرف نہ کرنا، پیٹ اس کی طرف نہ کرنا، یہ صرف نماز میں اس کو اپنا قبلہ بنانا. بحث یہ تھی کہ تمہارا دین وہاں سے شروع ہوتا ہے، تمہاری توجہ وہاں ہونی چاہیے. تمہاری سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے، تمہاری توجہ وہاں ہونی چاہیے. تمہارا جہاد وہاں سے شروع ہوتا ہے، تمہاری توجہ وہاں ہونی چاہیے. تمہاری ہر طرح کی توجہ اصل میں اس طرف ہونی چاہیے، کیونکہ جو تمہارے ساتھ معاملات چلتے ہیں جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا. یورپ سے نہیں، انڈیا سے نہیں، افغانستان سے نہیں، فلسطین سے نہیں، کسی اور خطے سے نہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں، شروع ہوگا یہاں سے ہوگا. چھوڑو یار اس بات. میں تمہیں ایک آخری مثال دیتا ہوں، آخری مثال. اس کے بعد دی اینڈ ہے. اس سے پہلے کی تمام مثالیں ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے، لیکن یہ آخری مثال تو لازمی سمجھ میں آئے گی. محمد بن عبداللہ المہدی. آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے نا، محمد بن عبداللہ المہدی. کہاں آئیں گے؟ ایران میں، افریقہ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، افغانستان میں، ملتان شریف، کنڈیارو شریف، اجمیر شریف. کہاں آئیں گے؟ ارے مسجد حرام میں طواف کرنے کے دوران میں لوگ انہیں پہچانیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، طواف کے دوران لوگ پہچانیں گے یہ امام مہدی ہیں. آپ اندازہ کرو، غیر محسوس انداز میں امت کو توڑ دیا گیا اس کے مرکز سے. اصل میں مرکز ہمارا وہ ہے، ہمارا اور کوئی مرکز دنیا میں نہیں ہے. اصل میں مرکز ہی وہ ہے ہمارا. فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ہے، وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے. الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، کہ ہم نے اس کو مقرر کیا ہے تمام انسانیت کے لیے، چاہے یہاں کے رہائشی ہوں چاہے یہاں کے رہائشی نہ ہوں. اب اس آیت میں دو باتیں. پہلی، اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے رسول ہیں، جیسے سوامی لکشمن پرساد، وہ جو اس نے عرب کا چاند کتاب میں کہا ہے نا کہ نہیں ہم بھی ان کو رسول مانتے ہیں، رسول ہیں وہ، لیکن عربوں کے لیے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کردہ مرکز کے لیے یہ بات کہی ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ہم نے اس گھر کو یہاں کے رہنے والے ہوں، عرب خطے کے ہوں یا اجمعی ہوں، سب کے لیے مقدس مقرر کر دیا ہے.
تو باہر کے لوگوں کے لیے تو جب ہی مقدس ہو سکتا ہے کہ جب باہر کے لوگوں کے اوپر لازم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا، آپ کے منع کردہ طریقوں کو چھوڑ دینا، جبھی اس کے لیے وہ گھر متبرک ہو سکتا ہے نا۔ وہ کیوں وہاں اعتکاف کرے گا، وہ کیوں وہاں طواف کرے گا، وہ کیوں سجود کرے گا، وہ کیوں وہاں کے جو ہے وہ حج عمرے کرے گا، سوال ہے وہ کیوں وہاں قربانی کرے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات آپ سمجھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ حکومت، آپ کو پتہ لگا، بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ سمجھے گا ذرا بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مدینہ تو مدینہ ہے نا، مدینہ چھوڑ دیں، مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ مدینہ دونوں پہ مسلمانوں کا تسلط۔ مکے کے اندر جن گھروں پر بھی دروازے تھے ہٹ گئے، سارے گھروں پر سے دروازے ہٹ گئے۔ زنان خانے تو ہمیشہ الگ ہوتے نا، ہم نے تو یورپ والا کلچر جو اختیار کیا، فلیٹ سسٹم، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے زنان خانے ختم ہوئے، ورنہ زنان خانہ تو ہمارے دین میں تھا، گھروں کے اندر ہونا، عورتوں کا خطہ ایک مخصوص، تاکہ پردے کا مسئلہ نہ ہو۔ سمجھے ذرا بات کو، مسجد حرام کے ارد گرد کے یعنی مکہ شہر اور اس کے اطراف کے ارد گرد کے مکانات میں دروازے ہی نہیں ہیں، ختم، دروازے ختم۔ واحد امہات المومنین رضوان اللہ علیہم عنہن کے حجروں کے اوپر دروازے، کیوں کہ اللہ نے ان کو الگ سے جو نا وہ حکم دیا ہے، الگ سے بھی پردے کا، یعنی مسلمان عورتوں کو دیے، ان کو الگ سے دیا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر دروازے، باقی کسی پہ نہیں کوئی دروازہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے باہر سے کوئی شخص بھی مسجد حرام تقرب کی نیت سے آئے، زیارت کی نیت سے آئے، طواف کی نیت سے آئے، عمرے یا حج کے موسم میں حج کی نیت سے آئے، قربانی کی نیت سے آئے، اعتکاف کی نیت سے آئے، نماز روزہ حج زکات کسی بھی نیت سے آئے، رات میں آئے، دن میں آئے، دوپہر میں آئے، خزاں میں آئے، بہار میں آئے، گرمی میں آئے، سردی میں آئے، کبھی بھی آئے، وہ یہاں پہ قیام کرے گا، تو قیام چبوتروں پہ گلیوں میں نہیں کرے گا، گھروں میں کرے گا۔ بھائی مسجد تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، یہ تو اللہ معاف کرے ہماری مسجدوں میں اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے یہ سونا منع ہے، تو ہماری مساجد میں ہم نے مسئلہ گھڑ لیا نہیں ہے، ورنہ اصل میں آپ مجھے بتاؤ نا، ذہن پہ زور ڈالو، آپ لوگوں نے اب تک جتنی تاریخ پڑھی ہے، جتنا علماء کرام سے تاریخ سنی ہے، ذہن پہ زور ڈال کے بتاؤ، سیدنا ابو بکر کا زمانہ، سیدنا عمر کا زمانہ، سیدنا عثمان کا زمانہ، علی کا زمانہ، ان جتنے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے حضرات بھی ہیں، مطلب عباسی خلافت کے ایام تک، آپ مجھے بتائیں سرائے، نہیں سمجھے، مسافر خانہ اسلامی کسی خطے میں کبھی بھولے سے بھی سننے کو ملا ہے؟ کبھی نہیں سنو گے آپ کہ مسلمان خطوں میں مسافر خانہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمہارے میرے مہمان آئیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، گھر بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بڑا کرو، اپنے 2 شادیاں کی ہیں، 4 شادیاں کی ہیں، اس وجہ سے کرو، بچے زیادہ ہو گئے اس وجہ سے کرو، گھر بڑا اس وجہ سے تو ہوگا۔ یہ ہم نے ایک ڈرائنگ روم بنایا ہے، کس کے لیے؟ مہمان رکواتے ہیں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا ہماری مسجد کے اندر مولوی صاحب نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ سونا منع ہے اس لیے ہم نے بنایا ہوا، ورنہ شریعت کے اندر تصور؟ آپ کو پتہ ہے، آج میں آپ کو تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، مسلمان خطوں میں دہشت گردی کی وارداتیں جو ہوئی ہیں نا، انٹرنیشنل بین الاقوامی دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوئی ہیں مسلمان خطوں میں، آپ ان کی تحقیق کریں، 50% دہشت گرد جو باہر سے دہشت گردی کرنے جب ادھر آئے ہیں وہ ہوٹلوں میں رکے ہیں۔ وہ کہاں رکے ہیں؟ ہوٹلیں جہاں پر ہماری ضرورت ہے فی زمانہ، اسی طریقے سے ہمارے لیے مہلک بھی ہیں۔ ہمارے دین میں تو سیدھا طریقہ دیا گیا تھا نا، تمہارا ہوگا نماز میں کھڑا ہوگا، تمہارا کھڑا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہو گے نا تو خود ہی نظر آئے گا، ارے یہ کون ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد توجہ ہوگی، پھر امام صاحب توجہ کر کے امیر المومنین۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد آپ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور مقتدیوں کو دیکھتے تھے، آپ توجہ کرتے تھے کس میں کیا کوتاہی، کیا کمی، کون نہیں آیا، کون۔ ہمارے حافظ دری صاحب بھی ایسا کیا کرتے تھے، وہ ان کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ صفوں میں دیکھتے تھے
ان کو کوئی کم نظر آتا تھا, آج فلاں نہیں آیا, ذہن دوڑاتے تھے, یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ کون تھا, تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے, پتہ لگ جاتا ہے نام, کہاں رہتا ہے, وہاں رہتا ہے, تو اس کے گھر چل کے جاتے تھے. دو میں سے ایک بات تو ہوتی تھی, یا تو وہ غفلت کی وجہ سے نماز میں نہیں آیا تھا, یا وہ بیمار تھا. اگر وہ غفلت کی وجہ سے نہیں آیا تھا, اسے ترغیب دلا دیا کرتے تھے کہ نہیں یار نماز نہیں چھوڑو, اور اگر وہ بیمار تھا تو اس بہانے اس کی عیادت ہو جاتی تھی کہ اس کی عیادت کر کے آ جاتے تھے, لیکن اس کو نماز کی ترغیب لازمی دیتے تھے. تو یہ اسلام کے اندر یہ توجہ دلائی اس لیے گئے. امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے, مقتدیوں کو دیکھ رہا ہے, آپ جیسا سمجھے ذرا اس بات کو, دہشت گرد آ گیا آپ کی مسجد کے اندر آ کے رکا ہوا ہے, اب آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, یار نیا بندہ ہے, امام صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, نیا بندہ ہے, نہ فجر ظہر اثر مغرب عشاء کسی میں نہیں دکھتا, اور بھائی آپ میں سے کوئی اٹھ کے چلے گا, نہیں تو امام صاحب بھی اٹھ کے چلے گا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ, کہاں سے آئے, میرے ساتھ کھانا کھائیں, جیسے سیدنا علی کرتے تھے. ڈیلی رات کو آپ اپنے ساتھ, یعنی رات کا کھانا اپنے ساتھ لے کے مسجد جاتے تھے, اور مسجد جانے کے بعد جو مسافر ہوتا تھا اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, کوئی بھی مسافر 3 4 5 افراد جتنے ان کو سب کو اکٹھا, کس نے کھانا کھایا, کس نے نہیں کھایا, آپ نے نہیں کھایا, آ جاؤ, ساتھ بٹھا کے کھانا, اور اسی بیچ میں پوچھتے رہتے, جیسے ابو ذر غفاری مسلمان کیسے ہوئے تھے, ایسے ہی تو ہوئے تھے کہ ان سے پوچھا تھا آپ نے کہاں سے آئے ہو, کس قبیلے تعلق ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا, ان سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا بس میں یہاں سے سیدھا انہیں کی طرف جاؤں گا, آگے آگے چلتا رہوں گا, میرے پیچھے آتے رہنا. پڑھو تو صحیح تاریخ کو. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ جو مسجد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے. اب مکہ فتح ہو گیا, مسجد حرام کے ارد گرد کے جتنے گھر تھے سب کے دروازے ختم, باہر سے جو آئے گا مسجد میں بھی رکے گا, اور پورا مکہ ہی حرام ہے نا. ہمارے یہاں تو مسجد کا خطہ ہوتا ہے نا, حرم مطلب پاک. اب جیسے ہمارے محلے کی جو مسجد ہے بھائی وہ خطہ یہ پاک ہے, لیکن باہر کا تھوڑی ہوگا, باہر کا حصہ مسجد میں تھوڑی گنا جائے گا. سمجھے ذرا بات, حرم کا تو پورا خطہ ہی حرم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے, تو لہٰذا اللہ نے دونوں کو ہی حرم کا قرار دے دیا. ہم اسے کہتے ہیں حرمین شریفین کہتے ہیں نا اس کو, یعنی 2 حرمت والے شرف والے مقام. ٹھیک, اب سمجھے ذرا بات کو. اب سارے مکہ کے مدینہ کے تو تھے ہی نہیں, تو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نا, اچھا اب مکے کے بھی ختم. اب عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ حکومت آیا, آپ کو پتہ لگا فلاں شخص نے اپنے مکان پر دروازہ لگا دیا. آپ نے دربان کو حکم دیا اس کو بلا کر لے کر آؤ, بلا کر لے کر آئے. تو تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو مسافروں کو جو اللہ کے گھر کے تقرب کی نیت سے, زیارت کی نیت سے چل کر اس حرم والی سرزمین پر آتے ہیں, تجھے کس بات نے مجبور کیا تو ان کا رستہ روکے, تو ان کا تجھے لیے دروازہ بند کرے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اپنا مکان فروخت کر چکا, اور میں نے جس کو فروخت کیا ہے اس کو قبضہ نہیں دیا, اور مہمان یکے بعد دیگرے مسافر مہمان ہمارے مسلمان بھائی آ رہے ہیں, اب مجھے اسے قبضہ دینا ہوگا, پھر میں کیا کروں گا, کیا ان کو میں اس وقت نکالوں گا باہر, یہ تو مجھ سے ممکن نہیں ہوگا. تو اس وقت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یعنی کہ مسجد کے یعنی خطے کو وسیع کرو, مسجد کو مزید وسیع کرو, اور مکانات پر دروازے لگاؤ. مکانات پر اب جو ٹھہرانا چاہے گا وہ ٹھہرائے, اور جو کسی شرع عذر کی وجہ سے نہیں ٹھہرانا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ تو غور کریں اس بات کے اوپر. آپ کو کبھی بھی اب تک اتنی ہماری عمر ہوگی, یہ تو ہم بہت تھوڑا سا تعارف پڑھ رہے ہیں مسجد حرام کا, بہت تھوڑا سا, کہ کیا اس کا ہمارے لیے, ہم جو اجمعی ہیں عربی نہیں ہیں, ہمارے لیے کیا رتبہ مقام اس کا رکھا گیا ہے, ہمارے لیے وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے. کبھی بھولے سے بھی ہم نے کبھی کسی منبر سے سن لیے ہو, کسی چینل سے سن لیے ہو, کوئی فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ہمارے سامنے کسی کی ویڈیو آ گئی ہو. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہم سنتے ہیں مخصوص قسم کے لوگوں کو, اور وہ مخصوص قسم کے لوگ وہ ہیں جو شعوری یا لاشعوری طور پہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں جو آج سے 60 سال پہلے CIA شروع کر چکی ہے عرب خطے کے خلاف. ابے شیخ تو یوں ہوتے ہیں, ابے عرب تو یوں ہے, ابے وہ تو یوں. ابے بھائی وہ کچھ بھی ہوں گے, تو یہ سمجھ یہ ساری باتیں کر کے اصل میں تو اپنے مقدس سرزمین کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. یہ کوئی یہودی کہہ رہا ہے, یہ کوئی عیسائی کہہ رہا ہے, یہ کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے. آپ مجھے ڈھونڈ کے نکال کر دکھائیں وہ یہودی
وہ عیسائی، وہ غیر مسلم جنہوں نے عربوں کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کیے ہوں، اس طرح کے آپ کو نہیں ملیں گے، ملیں گے نا ہمارے والے ملیں گے. اور پھر پتہ ہے وہ نہیں تو آپ دیکھو ہوتا نہیں ہے کیا؟ ارے میرے بھائی ہوتا کہاں نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. بد عملی کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے. لیکن آپ سمجھیں بد عملی کی کیفیت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ اپنے شاعر پڑھیں گے، آیت آ رہی ہے، شاعر والی آیت آ رہی ہے. آپ اپنے شاعر، وہ مقدس مقامات جن کی تعظیم کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اس تعظیم کے جو تقاضے ہیں آپ پورے نہیں کریں گے تو کیا اللہ سے آسمان سے فرشتے اتر کے آ کے کوئی الگ سے اس کے تقاضے پورے کریں گے؟ ہاں بھائی، ہم تقاضے پورے کر رہے ہیں، کیا تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ ہم اس کی طرف پیر نہیں کرتے، ہم اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے، ہم نماز کے اندر رخ اس کی طرف کر لیتے ہیں، بس یہ تقاضا پورا ہو گیا. ایسا نہیں. ذہن بنائے، اپنا ذہن بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. آگے آیت آ رہی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو اعلان کر لوگوں میں حج کے لیے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگ پیدل چل چل کر آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے لوگ یاتوک رجالا، لوگ تیرے پاس پیدل چل چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامرین، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سواری ملے اس پہ چڑھ چڑھ کے آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر ایک دور دراز کے رستے سے. افریقہ سے آئیں گے، ہاں انٹارکٹیکا سے آئیں گے، بھائی نہیں سمجھے، برفانی خطوں سے آئیں گے، ریگستانی خطوں سے آئیں گے، گرم خطوں سے آئیں گے، ٹھنڈے خطوں سے آئیں گے، ارے جنگ زدہ علاقوں سے آئیں گے یار، امن زدہ علاقوں سے آئیں گے، جنگ زدہ علاقوں سے آئیں گے جہاں کی خبریں تمہارے پاس امریکی آرمی، روسی آرمی پہنچنے نہیں دیتی، شامی آرمی تمہارے پاس وہ خبریں پہنچنے نہیں دیتی کہ شام میں تمہارے سنی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پتا کیسے لگے گا؟ تم شام جاؤ گے نہیں، شام والے غریب یہاں آ نہیں پا رہے ہیں، میڈیا دکھا نہیں رہا، سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، تو تمہیں پتا کیسے لگے گا؟ تمہارے پاس کا رستہ ہے، تم پہ الہام ہوتے ہیں؟ نہیں. ایک ہی جگہ ہے جہاں آخر کار دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ خبر ہر مسلمان کو پتہ لگ جاتی ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد حرام، اجتماع ہے حج کا. آپ کو ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، آپ کو کعبۃ اللہ کی آج ایک ایسی کرامت بتا رہا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. اور ابھی تو ہم پڑھیں گے، آگے آیت مزید پڑھیں گے، دونوں تینوں آیتوں کا موضوع انشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے گا. گوگل ارتھ آپ سب نے دیکھا ہے، گوگل ارتھ پر پوری دنیا کی تصویر ہے، سیٹلائٹ امیجز پوری دنیا کی ہیں، کعبۃ اللہ کی نہیں ہے. گوگل ارتھ پہ سیٹلائٹ امیجز پوری دنیا کی ہیں، کعبۃ اللہ کی نہیں، آتی نہیں. ان کو نہیں پتا کیوں، ہمیں پتا ہے کیوں. یقین کریں میرے بھائی، ہمیں اپنے مرکز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اپنے اصل شاعر سے محبت رکھنی چاہیے. محبت رکھو مسجد حرام سے رکھو، محبت رکھو مسجد نبوی سے رکھو، محبت رکھو غار ثور سے رکھو، محبت رکھنی ہے مکہ مدینے کی گلیوں سے رکھو، محبت رکھنی ہے وہاں کے لوگوں سے رکھو. اس لیے رکھو کہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں. کسی پروپیگنڈے میں افغانی یوں ہیں، شامی یوں ہیں، عراقی یوں ہیں، فلسطینی یہ ہیں. تمہیں ایک وقت میں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسرائیلی کیسے ہیں، تمہیں ایک وقت میں یہ نہیں پتا ہوگا ہندوستانی یعنی اصل جو بھارتی ہندو ہیں وہ کیسے ہیں، تمہیں ایک وقت میں یہ نہیں پتا ہوگا وہ امریکی عیسائی کیسے ہیں، برطانوی عیسائی کیسے ہیں. تم ایک وقت کے اندر یہ پروپیگنڈے کا شکار ضرور ہوگے، افغانی تو یوں ہوتے ہیں. ذہن بناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے اور کعبۃ اللہ میرا مرکز ہے.
وہاں کی سیاست جو بھی ہے میری سیاست ہے, وہاں کے لوگ میرے لوگ, اس کا دفاع میرا دفاع ہے, اس کو پہنچنے والا نقصان میرا نقصان ہے, اس کو پہنچنے والا فائدہ میرا فائدہ ہے. میرا دین وہاں سے آیا ہے بھائی, میرے رسول کی سرزمین وہ ہے, میرے رسول کے ساتھیوں میرے بزرگوں کی سرزمین وہ ہے. کہاں ہیں ہمارے بزرگوں کی قبریں؟ اس سرزمین پر. اور اللہ کی قسم اس کے لیے اگر ہم پروپیگنڈے کا شکار ہونا تو ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے کہ دشمن کامیاب ہو گیا, ہم ناکام ہو گئے. لعنت بھیجنی ہے, پروپیگنڈا کرنا ہے, زہر اگلنا ہے, کڑوا بولنا ہے, امریکہ کے خلاف بولو, اسرائیل کے خلاف بولو, اور دلائل کی بنیاد پہ بولو. ہم کوئی تمہیں کسی قوم سے تعصب سکھا رہے ہیں کہ یہودیوں سے کوئی تمہیں تعصب سکھایا جا رہا ہو کہ عیسائیوں سے تمہیں کوئی ارے نہیں بھائی, ان کو مظالم کے اوپر جو وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, نہیں توجہ اس پہ. آپ تو مسئلہ ہے کہ FATF والی لالی پاپ جب سے ہمارے منہ میں آئی ہے, جب سے تو اس کے بعد سے اور بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. اب تو کشمیر فائل میں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور PTV کے بعد کشمیر فائل آتی تھی, یاد ہوگا بھائیوں کو, جس میں کشمیر میں اس دن انڈین آرمی نے کیا مظالم مسلمانوں کے ساتھ ڈھائے, اس دن کی خبر آتی تھی 5 منٹ کی کشمیر فائل میں 9:30 والی خبروں کے بعد. اب تو وہ بھی نہیں آتا, کیونکہ وہ FATF والی لالی پاپ ہمارے منہ میں آ گئی نا, گرے لسٹ, بلیک لسٹ کر دیں گے. کسی قسم کی کوئی جہادی سرگرمی یا کسی بھی قسم کا کوئی ذہن سازی مسلمانوں کی اجتماعی مت کرنا. ہاں سنی شیعہ فساد کرتے رہو, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرو جو صحابہ کو برا بھلا کہے. ابے کچھ نہیں, مطلب بھانڈ ٹی وی پہ آنے والے بھانڈ بھی اب صحابہ کرام کے اوپر بکواس کر رہے ہیں. آپ اندازہ تو کرو, یعنی کہ پہلے امامے پہن کے بھانڈ آ کے صحابہ کے خلاف بول رہے تھے, پھر وہ اسلام آباد میں داڑھی والا بیٹھ کر اللہ رسول کے خلاف بکواس کر گیا, اب وہ بھانڈ کل پرسوں رات کو بول گیا. اور خدا نہ خواستہ تم نے ان کے خلاف اگر کسی قسم کا کوئی کام کرنا ہے تو چپل ہی گھستے رہو. بھائی قانون تو ہاتھ میں لینے کا ہمیں شریعت بھی اجازت نہیں دیتی نا, کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں, اس کے لیے تو ہمیں شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. ان کے تو ہمارے لیے جتنی بھی آزمائش ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارے لیے پیدا کر کے دینی ہے وہ ہم نے سہنی ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخرکار کس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. اب بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آخرکار اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا, ہم بھی انشاءاللہ حج کے نام پہ یا عمرے کے نام پہ اپنے اس مقدس سرزمین کو زندگی میں ایک مرتبہ تو جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن جب تک نہیں بھی دیکھ پا رہے تو کم از کم دین سے, بچپن سے لے کے آج ہم جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, دین سے اس خطے کی جو تقدس, جو محبت دین نے ہمیں سکھائی ہے, کم سے کم اس کا خیال, اس کا لحاظ لازمی رکھا کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.